बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कोमल अब्बासी और आप देख रहे हैं नो एनआरओ अब की बात। नाजरीन, मुल्क में महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच चुकी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं। आम आदमी जैसे तैसे पेट काट कर जो वो महंगा पेट्रोल खरीदने पर मजबूर है, मगर सदर, वजीर आजम, विफाकी वुजरा, सूबाई वुजरा और जजेस समेत सरकारी अफसरान की बड़ी तादाद जो है वो मुफ्त पेट्रोल से मुस्तफीद हो रही है। अब सवाल यह पैदा होता है कि जब 15,000 रुपए कमाने वाला आम पाकिस्तानी अपनी जेब से पेट्रोल खरीद सकता है, तो लाखों रुपए तनख्वाह और मुराद लेने वाले हुकाम क्यों अपनी जेब से पेट्रोल नहीं खरीदते। आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से मोहम्मद जमीर साहब, यूट्यूबर भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं। खुशामदीद कहती हूँ मोहम्मद जमीर आपको अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी जमीर साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि वजीर आजम साहब महंगाई कम नहीं कर सकते, लेकिन अपनी काबीना का, जजेस और तमाम महकमों के सरकारी अफसरान का मुफ्त पेट्रोल तो एक्चुअली एटलीस्ट वो बंद कर सकते हैं ना। तो आपका इस हवाले से क्या कहना है? जी देखें, आपने आज बहुत ज़बरदस्त सवाल किया है और उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच चुकी है, यकीन जानिए आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर आप मार्केट जाएं और आवाम की जिस तरीके से परेशानी और तकलीफ में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को एक काम करना चाहिए कि आपने जो वज़रा हैं, जो उनकी जो कैबिनेट है, जो उनकी अपनी टीम के जो लोग हैं, जो उनके ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो एसी डीसी हैं, उनको एक मरतबा मार्केट में भेजें और उनको फिर अंदाज़ा हो जाएगा कि मार्केट में जब वो तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा मार्केट में आवाम के पास जाएंगे, आवाम की बातें सुनेंगे और जिस स्टोर पर जाएंगे, इतने बुरे हालात हो चुके हैं कि एक गरीब आदमी जो है किस तरीके से 148 रुपए पेट्रोल जो है वो अफोर्ड कर सकता है। आप अंदाजा करें, समरी पर आता है कि 8 रुपए पेट्रोल जो है वो महंगा हुआ है। देहातों में, छोटे छोटे शहरों में जो छोटे छोटे इजला हैं, वहां पर जो एक माफिया है वो अपने मनपसंद जो रेट्स हैं वो लगा रहे हैं, आवाम को उस पर पेट्रोल दे रहे हैं। तो महंगाई 7वें आसमान पर जा पहुंची है। गरीब आदमी का जो जीना है ये महाल हो चुका है। उसकी वजह यह है कि गरीब आदमी की इतनी सख्त नहीं है कि वो इतनी महंगी चीजें जो है वो अफोर्ड कर सके। दूसरी जानब ये भी सूरत हाल है कि जो आमदन है वो उसकी कम है, जो ज़राए आमदन है वो उसके पास है नहीं, और जहां भी जाता है, मार्केट में भी जाता है, तो गरीब आदमी जो है इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा जो है मायूस है। दूसरे नंबर पर एक और चीज देखें, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो रिलीफ पैकेज है उसकी अनाउंसमेंट करती हैं, 1 अरब 20 करोड़ रुपए का ये रिलीफ पैकेज है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 1 अरब 20 करोड़ रुपए कौमी खजाने से तो जाएगा, लेकिन अवाम तक कितना पहुंचेगा? क्या आपको इस चीज का अंदाजा है कि ये जो 1 अरब 20 करोड़ रुपया है, ये अवाम जो है इस पर किस तरीके से अवाम को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा? जिस तरीके से कहा जा रहा है, उसका जो तरीकाकार अपनाया जा रहा है कि जी पहले कार्ड्स बनेंगे, आप जाएंगे, आप उस दुकानदार को वो कार्ड दिखाएंगे, फिर आपको वो चीजें देगा। तो अगर आप देखें, एक जिले में अगर आप देखें, छोटे छोटे कस्बों में जाकर देखें, छोटे छोटे इजला में जाकर देखें, शहरों में देखें कि 1 किलो चीनी लेने के लिए आप सारा दिन इंतजार करेंगे, 1 किलो दाल लेने के लिए आप सारा दिन जलीलो ख्वार होंगे। तो इमरान खान साहब को जो वोट मिला था वो सिर्फ इसी वजह से मिला था कि इमरान खान साहब नारा ये लगाते थे कि मैं गरीब आदमी की मुश्किलात में कमी लेकर आऊंगा, मैं गरीब आदमी को रिलीफ दूंगा, गरीब आदमी का ये पाकिस्तान होगा। तो अब तो ये महसूस हो रहा है। लेकिन जो सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात है, मैं इस वक्त अपने गांव में हूँ, अपने जिले में हूँ, बखर में हूँ। तो यहाँ आकर मैंने मार्केट का विजिट किया है। तो यकीन जानिए, जो सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात है, जिन लोगों ने तब्दीली के नाम पर वोट दिया था, जिन लोगों ने 2 बड़ी जमातों को रिजेक्ट करके इमरान खान साहब की जमात को वोट दिया था, अब लोग जो हैं वो दोबारा सोच पर वापस जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इससे तो बेहतर था कि नवाज शरीफ होते, अगर वो कमाता था, अगर वो खाता था तो लगाता भी तो था। अब ये लोगों की सोच बन चुकी है। उसकी वजह यह है कि गरीब आदमी बहुत ज्यादा परेशान है, गरीब आदमी की बात से चीजें दूर होती जा रही हैं। लेकिन आपने बड़ा जबरदस्त सवाल किया कि ठीक है महंगाई है, आप हमें बताती हैं कि जी इंटरनेशनल लेवल पर मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा टाइट हो चुकी है, वहां पर रेट्स ज्यादा हैं, ये है वो है। लेकिन आप ये तो कर सकते हैं कि जब आप पेट्रोल जो है उसकी कीमतों में इजाफा कर रहे हैं, जो सरकारी अखराजात पर पेट्रोल यूज करते हैं, जो एसी हैं, डीसी हैं, जो सारा दिन अपने ऑफिस में बैठे रहती हैं, उनकी इतनी वो तकलीफ नहीं करते कि वो बाजार में आए। जो माफिया गरीब आदमी को मजीद परेशान करने की कोशिश कर रहा है, वहां आकर वो एक्शन ले, मार्केट में बैठे, मार्केट का रेट चेक करें, लेकिन वो अपने ऑफिस से निकलना गवारा नहीं करते। तो उनके तो कम से कम पेट्रोल बंद करने चाहिए। जो सरकारी तौर पर जो जजेस हैं,
جو سرکاری پیٹرول یوز کرتے ہیں ان کا تو دروازہ یہ بند ہونا چاہیے، لیکن یہ دروازہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بند نہیں ہوگا. آپ سوال اسی طریقے سے اٹھاتی رہیں گی، آپ اسی طریقے سے سوال کرتی رہیں گی، لیکن یہ نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کا ایک بہت بڑے مافیا کے ساتھ اب ایک جنگ شروع ہو چکی ہے. یہ مافیا اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ یہ اب عمران خان کو بھی لگتا ہی ہے کہ عمران خان بھی اس مافیا کے سامنے گھٹنے ٹیکنے اس کو پڑیں گے. عمران خان کی ٹیم جو ہے وہ نااہل ہے، نالائق ہے، آفیسز میں بیٹھی ہوئی ہے، گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے. کیبنٹ جو ہے وہ اپنے گھروں سے نکلنے کو گوارا نہیں کر رہی، اور عوام کے سامنے صرف ایک منجن بیچا جا رہا ہے، اور وہ منجن یہ ہے کہ جی مہنگائی ہے انٹرنیشنل لیول پر، جس کی وجہ سے یہ اثرات یہاں پر آ رہے ہیں. لیکن آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ جو سرکاری پیٹرول یوز کرتے ہیں، جو سرکاری مراد استعمال کرتے ہیں، ان کی وہ مراد تو آپ بند کر سکتی ہیں. عوام کے سامنے ایک مثال تو محمد ضمیر صاحب، ایک ایگزامپل تو عوام کے سامنے. محمد ضمیر صاحب، عوام کو نہ گھبرانے اور صبر کی تلقین کرنے والے جو ہیں وزیر اعظم خود مہنگائی کا بوجھ کیوں نہیں اٹھاتے؟ بار بار حضرت عمر کی مثالیں دینے والے وزیر اعظم، جیسے آپ نے کہا کہ یہ پیٹرول تو وہ نہیں ان کے لیے ختم کریں گے، ہم تو سوال اٹھاتے رہیں گے، پر ایٹ لیسٹ وہ یہ تو کر سکتے ہیں کہ ان کی جو وزراء کی جو تنخواہیں ہیں وہ مزدوروں کے برابر تو وہ لا سکتے ہیں، ان کی تنخواہوں میں تو کمی کر سکتے ہیں نا. لیکن وہ کس طرح کریں گے؟ جس وزیر اور مشیر اور جو منسٹر ہے اس کی امارات میں کمی کی جائے گی، اس کی تنخواہوں میں کمی کی جائے گی، اس کا پیٹرول بند کیا جائے گا، وہ تو عمران خان کے اگینسٹ کھڑا ہو جائے گا، وہ پھر عمران خان کے خلاف کھڑا ہو جائے گا. عمران خان کو بھی مسئلہ ہے نا. اب پرابلم یہ ہے کہ جو لوگ ٹی وی پر آ کر بڑے بڑے بھاشن دیتے ہیں، مدینہ کی جو ریاست کی باتیں کرتی ہیں، عمران خان کی جو وزراء ہیں، اگر عمران خان ان لوگوں کی مراد واپس نہ کریں، ان میں کمی نہ کریں، کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو آپ کہیں کہ آپ مارکیٹ میں نکلیں. جو مافیا جو ایک ذخیرہ اندوزی کرنے والے ہیں، جو مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا چلوں. رات پیٹرول جو ہے 8 روپے پیٹرول کی سمری آتی ہے رات کو 11-12 بجے کے قریب کہ جی پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی. اس کے آدھے گھنٹے بعد میں دیکھتا ہوں کہ خبر جو ہے چل رہی ہے ایک چینل پر، اس میں ریٹ چل رہا ہے چینی کا 125 روپے. جیسے پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے وہی ریٹ 150 پہ چلا جاتا ہے. تو ایک آدھے گھنٹے میں ایسا کیا ہو گیا کہ آپ نے جناب 108 روپے پیٹرول جو ہے وہ اس کی قیمت بڑھائی جاتی ہے، لیکن 1 کلو کے ساتھ ساتھ آپ نے 25 سے 30 روپے آپ نے بڑھا دیے. تو اس مافیا کو تو وہ کنٹرول کر سکتے تھے. جو اے سی ہیں، جو ڈی سی ہیں، جو بیوروکریسی ہے، اپنے آفیسز میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو مراحت مل رہی ہیں، ان کو سرکاری پیٹرول مل رہا ہے. ان کو کیا فکر ہے کہ پیٹرول جو ہے وہ 300 پہ چلا جائے؟ اور اوپر سے وزراء جو ہیں وہ آ کر ٹی وی پر یہ بھی کہتے ہیں کہ جو پیٹرول ہے پاکستان کی عوام تو 200 روپے بھی افورڈ کر سکتی ہے. تو یہ پرابلمز ہیں. ان پرابلمز کو عمران خان کو سالو کرنا پڑے گا، عمران خان کو ایکشن لینا پڑے گا. عوام نے عمران خان صاحب کے ساتھ بہت بڑا ایک عمران خان پر احسان کیا تھا کہ 2 بڑی سیاسی جماعتوں کو ریجیکٹ کر کے وہ عمران خان کو لے کر آئے تھے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے وہ نوجوانوں کی امیدوں پر پانی پھر رہا ہے کہ جو تبدیلی کا نام لے گا، اب اس نام کو بھی لوگ گالیاں دیں گے. لیکن اب عمران خان کو ایکشن لینا ہوگا. اگر عمران خان نے اپنی سیاسی بقا کی جنگ لڑنی ہے تو یہ جو ایک مافیا ہے، اس مافیا کے خلاف عمران خان کو کھڑا ہونا ہوگا، اور اس میں اپنے لوگ بھی عمران خان کے جو ہیں وہ بھی ملوث ہیں. دیکھیں اس طریقے سے پاکستان نہیں چل سکتا جس طریقے سے چلایا جا رہا ہے. آپ لوگوں کو بار بار کہتے ہیں کہ جی انٹرنیشنل لیول پر قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں، لیکن آپ کے اندر جو مافیا بیٹھا ہوا ہے اس کے خلاف آپ کارروائی نہیں کر رہے. تو اس مافیا کے سامنے آپ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں تو پھر اس طریقے سے معاملات تو نہیں چلیں گے. تو ملک جو ہے وہ اس وقت تو شدید معاشی مشکلات سے دوچار ہے، لیکن گزشتہ دنوں جو ہے وہ پنجاب حکومت نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے نیا ہیلی کاپٹر، نئی بلٹ پروف گاڑی اور جو ہے وہ وزراء کے لیے اراؤنڈ 46 نئی گاڑیاں بھی خریدنے کا فیصلہ کیا. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ اس بارے میں اب صبر شکری کیا جا سکتا ہے اس میں. اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ جب عوام کے سامنے آپ بار بار ایک رونا روئیں گے کہ قومی خزانہ خالی ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، مشکلات ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس کے اوپر دوسرے دن سمری آ جائے گی کہ آپ بڑی بڑی گاڑیاں بھی خرید رہے ہیں، تو پھر عوام کیا کہے گی؟ میں آپ کو بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے لیے ان تمام تر مسائل کو حل کرنا تھا. عوام جو ہے اس لیے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. اور اب مشکل جو صورتحال کیا سامنے آ رہی ہے، جو افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ عوام دوبارہ اسی صورتحال پر کھڑی ہو رہی ہے کہ عمران خان انہی چوروں کو، جن چوروں کے حوالے سے عوام نے عمران خان کے ساتھ مل کر جنگ لڑی تھی، اب تو عوام یہ کہتی ہے کہ وہ ہمارے لیے چور کم سے کم بہتر تھے. ہمارے گھر کا چولہا تو چل جاتا تھا، ہمارے بچوں کو دو وقت کی روٹی تو مل جاتی تھی، تو کم سے کم چور ہمارے لیے بہتر تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ عثمان بزار جیسا وزیر اعلیٰ پنجاب ہے
اور پھر آپ آگے آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے یہ نظام چلے گا, کس طریقے سے یہ ملک چلے گا. میں آپ کو یہ اب گراؤنڈ کی صورتحال بتا رہا ہوں کہ میں اس وقت اپنے گاؤں میں موجود ہوں, میں ابھی بھی مارکیٹ سے آ رہا ہوں. یقین جانیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے خود ساختہ مہنگائی کا. لوگوں نے اپنی مرضی کے ریٹس لگائے ہوئے ہیں. آج سارا دن میں مارکیٹ میں رہا ہوں, کوئی ایک ڈی سی, اے سی, کوئی کمشنر, کوئی آپ کو بیوروکریسی کا بندہ آپ کو مارکیٹ میں نظر نہیں آئے گا. لیکن عوام ذلیل و خوار ہو رہی ہے, عوام لڑ رہی ہے, جھگڑ رہی ہے, عوام جو ہے وہ پریشان ہے. یہ لوگ اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے مزے کر رہے ہیں. تو ظاہری بات انہوں نے پھر بڑی گاڑیاں خریدنی ہے, ہیلی کاپٹرز خریدنے ہیں, جہاز خریدنے ہیں. تو ان کو کیا مسئلہ ہے؟ سرکاری خزانے سے کام ان کا ہونا ہے, ان کو پیٹرول وہیں سے مل جانا ہے, ان کا راشن پانی وہیں سے آ جانا ہے. ان کے گھر کو کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ تو اصل میں غریب کو ہے نا بھائی. تو پی ڈی ایم مہنگائی کے خلاف جو فیصلہ کن مارچ کی تیاری کر رہی ہے, اطلاعات یہ ہیں کہ پیپلز پارٹی دوبارہ پی ڈی ایم کا حصہ بننے جا رہی ہے. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ بھی خبر سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اب اس کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ وہ اب جو سیاسی بقا کی جنگ لڑنے کی کوشش کر رہی ہیں. اپوزیشن کا المیہ یہ ہے کہ یہ وہ اپوزیشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جن لوگوں نے پچھلے 10 سال اپنی دور حکومت میں گزارے لیکن عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ کیا. جتنے ملک پر قرضے ہیں, جتنا یہ مہنگائی ہے, اس میں ان دونوں جماعتوں کا بھرپور کردار ان لوگوں نے ادا کیا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن کے پاس کوئی اور ایشو تھا نہیں. ایک ایشو مہنگائی کا ہے جس میں جنون ایشو ہے, عوام کی مشکلات ہیں. تو اب پاکستان پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ جو سندھ تک محدود ہو کر رہ گئی ہے, تو اب کس طریقے سے اپنے سندھ میں جو ہے وہ احتجاج کریں گے, کس منہ سے مہنگائی کے خلاف آواز اٹھائیں گے. تو اب وہ بہانے بنا رہے ہیں کہ جی پی ڈی ایم میں شمولیت اختیار کر کے کم از کم یہ جو ایک اپنے ورکرز کو مطمئن کیا جائے, اپنے ووٹرز کو, اپنے سپورٹرز کو مطمئن کیا جائے. اور ایک جو انتخابی مہم ہے, بیسیکلی اپوزیشن اپنی انتخابی مہم چلا رہی ہے, عوام کے سامنے جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اصل میں اپوزیشن بھی عوام کے لیے کھڑی نہیں ہو رہی. اگر عوام کے لیے کھڑی ہوتی, اگر جینون ایشو پر بات چیت کرنا ہوتی, تو یہ اپوزیشن کے لیے بڑا زبردست موقع تھا کہ آج وہ عوام کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. لیکن عوام کو بھی اس چیز کا اندازہ ہے کہ اپوزیشن بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے. لیکن یہ خبریں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے دوبارہ اب یہ چاہ رہی ہے کہ وہ پی ڈی ایم میں شامل ہو جائے, اور کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی فیس سیونگ کرنے کی اب بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ پی ڈی ایم میں دوبارہ شمولیت کا اعلان کریں. بہت شکریہ محمد ضمیر صاحب. تو یہ ہمارے ساتھ موجود تھے اسلام آباد سے محمد ضمیر. آپ ہمیں کمنٹ میں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں جو کچھ بھی آج ہم نے اس حوالے سے مہنگائی کے جو ہے وہ ٹاپک پر بات کی. کسی نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے, تب تک اپنی میزبان کومل عباسی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.